بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کرنی ہے آزمائش جب آتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور آزمائش ہر انسان کے اوپر آتی ہے، ہمیشہ جو وقت ہوتا ہے ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ دعویٰ کرتا ہے یا قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر اس بندے کو آزماتا بھی ہے۔ انبیاء کو آزمایا گیا، اور سب سے بڑا جو ہمیں تاریخ میں واقعہ ملتا ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کی بنیاد کے اوپر واقعہ کربلا ہے۔ پھر جتنے بھی اصحاب گزرے ہیں، اہل بیت گزرے ہیں، صلح صالحین گزرے ہیں، سب نے آزمائش سے گزر کر اپنے مقام کو پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کا جملہ ہے کہ ستیاں دے کٹے تو جاگ دیں کٹیاں۔ تو یہ بھی مثال ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، جو آزمائش کا سامنا کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں صبر بھی کرنا ہے، اور ساتھ حکمت جو ہے، جو تدبیر ہے، جو ہیلہ اور وسیلہ والی بات ہے کہ وسیلہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے بندے کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کے اندر انرجی لے کے لانی پڑتی ہے، تب جا کے مسائل نکلتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع، اس موضوع کے لیے میں نے مدعو کیا ہے حضرت مفتی مشتاق احمد نوری صاحب کو۔ بہت ہی ماشاءاللہ درویش منش آدمی ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑے خطیب ہیں، مفتی ہیں اور صوفی باصفا آدمی ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پیر محمد طیب نورانی صاحب، ماشاءاللہ بانی ہے ادارہ خیر العباد، اور اس وقت ماشاءاللہ جو ان کا ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے حضرت خواجہ عبداللطیف ویلفیئر فاؤنڈیشن، وہ سیلاب کے متاثرین کے لیے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر خیر کے کام میں یہ جو فاؤنڈیشن ہے، ویلفیئر ہے، اپنے دست و بازو پھیلا کے رکھتی ہے کہ کوئی غریب بندہ ہو، کوئی لاچار بندہ ہو، کوئی بے سہارا ہو تو اس کو سہارا دیا تو اس کی مدد کی جائے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان حضرت علامہ مفتی کاشف جمیل قادری رضوی صاحب، ماشاءاللہ خطیب ہیں، سینئر محکمہ اوقاف کے اندر، اور مدرس ہیں جامعہ حنفیہ غوثیہ باٹی چوک لاہور۔ ہمارے مفتی طاہر شہزاد صاحب کا یہ مدرسہ ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر کاشف صاحب خطیب ہیں جامعہ مسجد فاروقیہ اسلام پورہ کے اندر، اور پرنسپل ہے اقرا مدینۃ الاطفال گروپ آف سکول کامران پارک شاہدرہ لاہور کے اندر۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، کیا کہیں گے کہ جب قدرتی آفت آتی ہے تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ اب رونا پیٹنا شروع کر دے یا جرأت اور بہادری کے ساتھ؟ اور میں نے اب نقطہ یہ آپ کے سامنے اٹھانا ہے، اپنے تینوں پینل کے سامنے، کہ ازل سے دنیا بار بار گری ہے اور بار بار اٹھی ہے۔ ہم آج جن کو آثار قدیمہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کسی دور میں ہماری طرح آباد لوگ تھے۔ ہمارے ایک سجاد اظہر صاحب ہیں اسلام آباد میں، وہ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، تو انہوں نے ہمیں قبلہ مجیب الرحمن شامی صاحب کے گھر کے اندر 3 سال پہلے بتایا، اور میں بھی وہ بولنا نہیں چاہتا، انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو ایریا ہے نا، یہ ملیا میٹ ہونے جا رہا ہے، اور ہر سال زلزلے آئیں گے، برسات ہوگی اور مشکلات ہوگی۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کو؟ میں تھوڑا سا باہر نکل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں قبلہ پیر صاحب اور ان کے اسے چینل اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 3 طرح کے، ایک تو ہے اللہ کا عذاب، وہ نہ ٹلنے والا ہے، اور جتنی قوموں کے اوپر آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا۔ دوسری ہے آزمائش اور ابتلا۔ آزمائش اور ابتلا یہ مومن کے اوپر آتی ہے، اور اس کے لحاظ سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری سے مسبب الاسباب کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اسباب لائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لحاظ سے کہیں کہ ہمارے اسباب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہے۔ پہلے جیسے وہ توکل کے لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ بنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو پہلے تو گھوڑے جو ہیں ان کو بھی ایکٹیو رکھنا پڑے گا۔ بالکل، گھوڑوں کے بغیر تو جہاد نہیں نہ ہوگا۔
تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے پہلے اسباب لانے سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کریں۔ اب رہے گی اگلی بات یہ کہ ہمارے لحاظ سے کہ ہم اس کے لحاظ سے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جناب ہم کہیں کہ جی ڈیم بنا دو، ہم یہ کہیں، لیکن ڈیم بنانے کے ساتھ کیا یہ نہیں آئیں گے، سیلاب نہیں آئیں گے؟ کیا یہ ساری چیزیں، ڈیم بنانا یہ ہمارا ایک جو ہے اپنی طرف سے اسباب لانا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ انحصار تو ہم نے کرنا اس رب کائنات پہ۔ آج پوری دنیا کے اندر میں جو گلی بازار میں دیکھتا ہوں نا، ہم نے اپنے رب کو ریٹائرڈ کر دیا ہے، اگرچہ میرا جملہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کر رہے، توکل ہی نہیں کر رہے۔ ہم اس کی طرف سے جو دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی ہے، بھائی یہ آتے رہتے ہیں، یہ ازل سے ہیں، اب تک گئے ہیں، امتحان کو بڑا بنانے کے لیے ہیں، انسان کو نوازنے کے لیے، انسان کو جو ہے مختلف راہیں دکھانے کے لیے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اب آئیے میں اس میں بڑی ایک جو ہے بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شبلی نے بھی لکھ دی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بہت زیادہ قحط پڑا۔ جب پڑ گیا تو آپ مسجد نبوی کے اندر جا کے رونے لگے، اور رو رہے تھے، اور کیا مانگ رہے تھے؟ جب صحابہ کرام نے سنا کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے اللہم لا تہلک امت محمدہ بذنوب عمر، عمر کے گناہوں کی وجہ سے امت محمدیہ کو ہلاک نہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے وقت کے امیر نے کہا کہ خدا نہ خواستہ میری وجہ سے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اور ہم اس بڑی جو ہے اس بات کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر بڑی سخاوت بھی بڑا کچھ ہے، لیکن میں جو دیکھتا ہوں نا، جا کے میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا، ہر ایک کی نظر یہ ہوتی ہے کہ کون سا مال میرے قابو میں آئے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی بات جو ہے نا تکلیف دہ اخلاقیات۔ جناب قبلہ طیب صاحب کیا فرمائیں گے؟ قدرتی آفات جو آتی ہیں ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، صبر، حوصلہ، اور پھر جب خدا نہ خواستہ ہم اپنے گھروں کو کمزور بناتے ہیں، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے 10 سال پہلے پانی گزرا تھا، تو میں اپنا گھر جو میری اصل جگہ ہے میں وہیں پہ اپنے گھر کو بناؤں۔ لوگ آگے آگے کہتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا سا 2 فٹ اور میرا گھر آگے چلا جائے، اور اب ہم اللہ معاف فرمائے ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور گھر پانی میں بہہ گئے، اور پورے خاندان جو ہیں پانی میں چلے گئے ہیں۔ اور جو سوات ایریے میں آیا بارش آئی، اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ بلا مفتی صاحب تیسرا میرا سوال لمبا ہو گیا کہ وہاں جو مرد حضرات تھے وہ تو آفس میں یا باہر زمینوں میں کام کرنے نکل گئے، خواتین اور بچے زیادہ تر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ پوری جو فیملی ہے مردوں کی، مرد تنہا رہ گئے ہیں اور بچے اور خواتین اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک ہے آفت اللہ کی طرف سے، ایک ہے مس مینجمنٹ۔ دونوں چیزوں کو بنظر عمیق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آفت جو ہے یہ ایک ایسی ناگہانی چیز کو کہا جاتا ہے جو اچانک آئے، غیر متوقع طور پہ، توقع نہ ہو اس کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ مرد حضرات جو تھے وہ آفیسز وغیرہ میں کام کرنے کے لیے، تجارت کے لیے گئے ہیں، اور پیچھے سیلاب آ گیا، بارش آ گئی، اور اس نے بچوں اور عورتوں کو جو ہے صنف نازک لوگوں کو اس میں بہا کے لے گئی اور مکانات تباہ کر دیے۔ تو آفت غیر متوقع ہوتی ہے، اور یہ جب آتی ہے تو پھر انسانی مال، معیشت، مکان اور انسان کی حیات کے آثار مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس آفت کے آنے میں اللہ رب العالمین کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان میں جو سیلاب ہے اس کی نوعیت ایک اور ہے، وہ آپ نے ابتدا میں اشارہ فرمایا تھا۔ آفت جو ہے وہ اللہ کی مشیت پہ ہوتی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فرمایا ہم نے ہر ایک کو اس کی سرکشی پہ پکڑا، کسی پہ پتھروں کی بارش برسائی، وَمَنْ خَسَفْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو وَمَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ اصل میں ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی تھی جس کی وجہ سے یہ اس عذاب کے مستحق بنے۔ آفت جو ہے یہ غیر متوقع چیز ہے اور اچانک آتی ہے اور بہا کے لے جاتی ہے۔ اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے کائنات میں سوائے استغفار کے، رجوع اللہ کے۔
دوسری چیز ہے مس مینجمنٹ، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے مکانات تعمیر کرتے ہیں اور پھر وہاں بناتے ہیں جہاں ان کا حق نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح متنبع فرمایا تھا، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس نے ایک ہاتھ کے اوپر بھی اللہ قبضہ اکبر، کیا ایک بالش تھا، تو جتنا بوجھ ہے نیچے تک اللہ اکبر، بروز قیامت وہ بوجھ جو ہے، جو وزن ہے، وہ بندے کی قبر کے اوپر ڈال دیا۔ قبر کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ظاہر ہے۔ اب وہ ایک بالشت کی بات سید عالم نے فرمائی، اور یہاں لوگ 1 فٹ 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ تک آگے لے جاتے ہیں۔ اور میں نے لاہور کا ایک نظارہ دیکھا جہاں لوگوں نے ٹرین کی پٹری کے اوپر قبضے کر کے مکان بنا لیے ہوئے۔ اب ایسے حالات میں گویا ان کی جو سکونت کی جگہ ہیں، جہاں انہوں نے رات آ کے سکون کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، آرام کرنا ہے، وہ انہوں نے ایسی جگہ بنا رکھے ہیں جہاں وہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں عنقریب آنے والے ہیں۔ خود عذاب کو دعوت الہی انہوں نے عذاب کو دی، عذاب کو دعوت دی، نتیجہ ان کے سامنے۔ جی کاشف صاحب، کیا فرمائیں گے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کسی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تو دونوں مہمانوں نے جو بات کی، میں نے بات کی، اور اس آیت کی روشنی سے بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ واقعتاً سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو، کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ جو آفات ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ بظاہر تعارض ہے، بظاہر اشکال ہے، لیکن در حقیقت یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی جہت بیان کی ہیں۔ ایک مثلا یہ کہا گیا کہ تکلیف کی بھی نا 2 قسمیں ہیں، جو ہم کہتے ہیں سمجھے، تکلیف آئی، آفت آئی، مصیبت آئی، اس نے ہمیں بے بس کر دیا۔ ایک ہے تکلیف شرعی اور ایک ہے تکلیف تکوینی۔ تکلیف شرعی کیا ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر نازل فرمائے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان کی جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنے بھی احکامات ہیں انسان کی طاقت کے مطابق احکامات شرعیہ ہیں۔ جو ہے تکلیف تکوینی، وہ کیا ہے کہ ایسے حالات جو تقدیر الہی کے تحت اللہ رب العزت کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، جیسے یہ مختلف آفتیں ہیں۔ اب ان میں انسان سمجھتا ہے کہ انسان بے بس ہو گیا، انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ بظاہر سمجھتا ہے، در حقیقت یہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ آزمائشیں بھی انسانوں کی طاقت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی صورت ہے کہ یہ کیسے، ان آفات کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک مقصد انسان کا انفرادی اصلاح بھی ہے، اجتماعی اصلاح بھی ہے، جس طرف ابھی اشارہ بھی کیا گیا آپ تمامی حضرات نے کہ یہ آفات کیوں آتی ہیں۔ ان میں ہماری بہت ساری انسانی بشریوں کا، بہت ساری کمیوں کا، بہت ساری خطاؤں کا تعلق ہے کہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا، چاہے وہ اللہ کے حقوق کی طرف سمجھیں یا آپ حقوق العباد کی طرف۔ کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی تو بارشیں ہوتی ہیں نا، جی بالکل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ کیوں نہیں اتنا ان کا نقصان کیوں نہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم تو مقدس لوگ ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، ہم نے جو جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں لوگ آگے سرکاری زمین پہ قبضہ کرتے؟ جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں نا، ہم نے ان وسائل کا استعمال بھی نہیں کیا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ جو کسی نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اصل بات یہ اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ بنیادی وجہ میں یہی جگہ ہے۔ پڑھ رہا تھا کہ جب امام صاحب مسجد میں امریکہ کے بدویں دے رہے ہوتے ہیں دعا میں، تو بچے جو پیچھے ہوتے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے ویزا امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، تو وہ دائیں میں دیکھ رہے تھے مولوی صاحب کی کرنا چاہتے ہیں سائڈ میں۔ جی ایسے ہی ہے، تو حال تو یہ ہے بھائی جان، بالکل ایسے ہی ہے۔ اقبال میں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب اگر نہ ہمارے اسلاف تو وہ تھے، ہمارے کابر تو وہ تھے کہ وہ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے۔ آج یہ آفتیں، یہ آزمائشیں، اس لیے، اور ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ ان آفات کا مقصد ہوتا ہے انسان کو متنبع کرنے کے لیے، کیا انسان سنبھل جا۔ حضرت شیخ سعدی جا رہے تھے، وہ ایک گناہگار کو دیکھا تو وہ بڑے اس کے ساتھ خدام بھی ہیں، بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا، تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے، میں تو ہمہ وقت تیری عبادت کرتا ہوں، میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، اس سے تو نے اتنا کچھ نوازا۔ تھوڑا آگے گئے تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر جس کے پاؤں کٹے ہوئے، وہ یہ دیکھیں نا، فاتابر یال الابصار، فوراً ڈرے اور فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا معاف فرما دے، تیرا شکر ہے کہ تو نے سعدی کو پاؤں تو دیے ہیں نا۔ لیکن میں اس مثال کو الٹ کر کے بیان کرتا ہوں، میں ویسے خود بالکل قائل ہوں اس کا۔ بات وہی آتی ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟
ہاں جی، نوبت وہ یہ ہے ہم نے چھوڑ دیا نا جی، ہم نے جو اسلاف نے جو میراث بنائی تھی نا وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا. وہ اقبال کہتے ہیں نا وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ونود، یہ ہے مسلمان. کوئی حل ہے آپ کے پاس کہ قوم کو ٹھیک کرنا؟ حل یہی ہے کہ تعلق باللہ حل یہی کہ ہمیں ٹھیک نہیں ہونا، توکل کی طرف آیا جائے، استغنا پھر تو کی کیا طرف فرمائیں گے حل کیا جی؟ قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ تم امانت دار تک پہنچاؤ. ہائے ہائے، اہل لوگ، حکومت اوپر اہل لوگ ہونے چاہیے. اہل لوگ لاؤ، وہ اہل لوگ تمہاری معیشت بھی بہتر کریں گے، نظام زندگی بھی بہتر کریں گے، اور نظام حکومت مملکت. یہ ایک اچھا نکتہ ہے کہ نالائق اور نااہلوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مصیبت ہے، ہمارے جو فیصلے ہیں وہ درست نہیں. اب آپ یقین فرمائیں اس وقت پھر صاحب میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں، یہاں بریک لے لوں اور بات کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے نامہ اعمال کی. کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کو تلاش نہیں کرتے کہ پیچھے ریزن کیا ہو سکتی، پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے. کہیں یہ جو میری مصیبت ہے، پریشانی ہے، میرے اپنے نامہ اعمال، میری اپنی مسٹیک کی بنیاد پر تو نہیں ہے. تو اس ریزن کو آج جب ہم نے تلاش کرنا، جائیے گا کہیں مت. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب مصیبت پریشانی کوئی آتی ہے ہمارے اوپر تو صبر کیسے کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا. ساتھ ہم سیاسی جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں. بریک سے پہلے ہم نے بات کی ہے اپنے نامہ اعمال کی کہ ہماری اپنی مسٹیک کیا ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن ڈیروں کو نقصان پہنچا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ 80% قابضین لوگ تھے کہ جنہوں نے دریا کا یا سمندر کا پرانا پانی تھا وہاں سے گزرتا تھا. ان کو یہ پتہ تھا کہ اب بارشیں نہیں ہوتی. اور پروگرام کے شروع میں نے بات کی تھی کہ پانی جو ہے وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. پانی 50 سال بعد، 100 سال بعد بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو اب ہم نے بات کرنی ہے قبلہ پیر طیب صاحب سے. بریک سے پہلے وہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جزاک اللہ خیراً کثیرہ، آپ نے ایک بار پھر موقع عنایت فرمایا. دیکھیں یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک آفت کی صورت بنی ہے، سیلاب کی صورت میں کسی کی سائیڈ لیے اور کسی کی مخالفت کیے بغیر اگر حق پہ مبنی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا امر کم معلوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار کم معلوم ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی مس مینجمنٹ کے آثار زیادہ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں اس قوم کا قصور بھی ہے جس نے 70 سالوں میں دیندار لوگوں کو، امانت دار لوگوں کو، شریف النفس لوگوں کو اس وجہ سے ترجیح نہیں دی کہ یہ درویش لوگ ہیں، سادے ہیں، کہ یہ تو ہم جیسے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو عزت دو، ان کو پروٹوکول دو جو ان کو جوتے کی نوک پہ رکھیں. لہٰذا انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا اور انہوں نے ان کو سلامیاں ماری. نتیجہ یہ نکلا اقتدار کے وانوں میں وہ قابض رہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. لاکھوں قربانیاں جن کے اشاروں پہ لوگوں نے دی تھیں، جن کی موٹیویشن پہ لوگوں نے اپنی جانیں اور گھر بار، جو سنی بنارس کانفرنس میں شامل تھے، سنی بنارس کانفرنس میں شامل تھے اور بانی تھے اس کے، وہ لوگ پیچھے چلے گئے بیک فٹ پہ، اور جو حقدار نہیں تھے، جو شریک سفر نہیں تھے، ان وہ اکابر منزل کے پا معاذ گئے. کے ساتھ قصور تو ہے نا. جی بالکل وہ قصور سیاست ہے، میں ایکٹیو رہتے، بالکل قصور ہے ان بزرگوں کا بھی، اس لیے کہ وہ اپنی درگاہوں میں چلے گئے، اپنی خانقاہوں پہ چلے گئے. وہ حسن ظن رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا یار ہمارا کام ہے نماز روزہ کرنا، کروانا. انہوں نے یہ سمجھا کہ مسجد ہم نے بنا دی، اب نمازی آ جائیں گے، نمازی آ جائیں گے. تو نمازی لانے پڑتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کے باقاعدہ غلہ منڈی میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے تجھے اسلامی معیشت کے احکام معلوم ہے؟ تو اگر نہ معلوم ہوتے تو سزا دیتے. ہائے ہائے واہ. تو مسجد بنانا کافی نہیں تھا، مسجد کو آباد کرنے کے لیے یعنی کہ تجارت وہ کر سکتا تھا جس کو اسلامی تجارتی اصولوں کا پتہ ہوتا. اگر نہ پتہ ہوتا تو جناب عمر بن خطاب سزا دیتے اسے کہ پہلے دین سیکھو
شریعت کے قوانین سیکھو پھر تجارت کرنا، تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کا حلال مال حرام کی صورت اختیار نہ کر جائے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اشرافیہ کو لوگوں نے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا، اور اشرافیہ کا مطمع نظر نہ اللہ رسول کے احکام ہوتے ہیں، نہ غریب پروری ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی اپنے ملک اور قوم سے کوئی اتنی کو ہمدردی ہوتی ہے۔ ان کے تمام کی تمام ترجیحات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ پیسہ بناؤ، حکومت حاصل کرو۔ آپ یقین فرمائیں، ہمارے ایک ایم این اے ہے، کسی صاحب کے ہاں ووٹنگ کے دوران گئے، انہوں نے کہا آپ میرے اس الیکشن پہ 15 لاکھ روپیہ لگائیں۔ انہوں نے کہا ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا اگر میں جیت گیا تو ڈبل کر کے واپس دوں گا۔ اب یہ 3 لاکھ افراد پہ مشتمل ڈبل حلقہ ہے۔ کر کے دوں گا یا ڈبل بنانے کا طریقہ بتا دوں گا؟ جی دونوں کام ہو سکتے ہیں، دونوں کا احتمال اس میں موجود ہے۔ کاشف صاحب حاصل ہیں، میرا کہ انہوں نے بنائے ہوئے پہلے۔ اگر ایک ایم این اے اس طرح کی اشرافیہ سے وابستہ اگر اس کی یہ سوچ ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جو حاکم اعلیٰ کے درجے پہ بیٹھا ہوا ہے وزارت عظمیٰ کے، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدے پہ بیٹھا ہے، اس کی سوچ کیا ہوگی؟ جی اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ لوٹا اور باہر لے گئے سب کچھ۔ میں تو اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں قوت نافذہ تو حکومت ہی ہے، اور جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل بھی حکومت نے کرانا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ NOC کن لوگوں نے دیا کہ تم اندر سوسائٹیاں بناؤ؟ ٹھیک بات۔ اور کن لوگوں نے جو ہے انہی کو دیا کہ جو ان کے اندر کے ہیں، باہر کسی کو مل نہیں سکتا۔ دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، یہ بھی ہمارے ہاتھوں کا کمائی ہے، اس لیے کہ جتنی زمین کی زرخیز جس نے پانی اپنے اندر سمیٹنا تھا اس کو ہم نے پکا بنا دیا، سوسائٹیاں بنا دی، ایک ایک گھر جو ہے 4 کنال کا۔ ہم اگر 5 زرعی رقبہ ختم ہو رہا ہے۔ جی زرعی رقبہ ختم ہو گیا۔ جب یہ ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بارشوں نے آنا ہے تو پانی کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے، تو کچھ تو یہ ہمارے اپنے قصور ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ میں نے کہا کہ NOC کس نے دیا؟ کیا NOC جو ہے حکومت نے نہیں دیا؟ کیا حکومت نے وہاں وہ جو کرندے ہیں ان کے وہ یہ پیسے لے کے NOC انہی کو ملتا ہے، غریبوں کو کیوں نہیں ملتا؟ اور پھر اس پرفتن دور کے اندر جتنا غریب پس رہا ہے، غریب تنگ ہو گیا ہے، اتنا میرے خیال میں ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، بچیاں جوان جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں، جہیز کی وہ مصیبت ہے کہ الیاذ والامان۔ اس لیے یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جہیز کی، جو کچھ ہے، اگر حکومت جو ہے قوت نافذہ ہے تو وہ قوانین کو برابر نافذ کرے امیر اور غریب کے لیے، تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جس کا جی چاہے گا پھر سوسائٹیاں بنائیں گے، وہ پیسے لے کے ایک طرف ہو جائیں گے، غریب ڈوب جائے گا، پیسے غریب کے ڈوبنے، پیسے غریب کے جانے، اور غریب ہی ہر طرف پیسے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف آئیں۔ ایک تو یہ سوسائٹیاں بند مفتی صاحب میرے سیکورٹی گارڈ ہیں، تو وہ 3 دن کے بعد آئے، میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے 25 سال پہلے گھر بنایا تھا، تو اب پیرا فورس نے آ کے کچھ 70 کے قریب گھر تھے وہ گرا دیے ہیں، اور جس سے ہم نے زمین خریدی تھی بندہ ہی فوت ہو چکا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے بچے کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے، ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں۔ اور یعنی کہ ہم خود یا ظالم لوگ غریبوں کو یوز کرتے ہیں اور بعد میں مسائل بنتے ہیں۔ نہیں، قبلہ گرانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن پہلے ان کو بنانے کون دیتا ہے؟ NOC کون دیتا ہے؟ دیکھنا تو یہ چاہیے۔ اب قصور اس غریب کا ہے جس نے پیسہ لگایا، اس کا مکان گیا، جس نے اس کو رجسٹری کر کے دی، جس نے اس کو NOC دیا، جس نے آ کے یہاں تو جناب 4 اینٹیں لگاؤ تو آ جاتے ہیں جناب یہ نقشہ دکھاؤ جی۔ اگر آپ غریب آدمی نقشہ نہیں دکھاتا ہے تو وہ بیچارے چکر کاٹتا ہے، دفتر ان کے وہاں نہیں ہوتا ہے، ادھر پیسے جمع کراؤ، ادھر جمع کراؤ، ادھر جاؤ ہی نہ، پیسے ادھر ہی دے دو تو وہیں مکان بن جاتا ہے۔ تو یہ آخر میں جو بات کر رہا ہوں کہ قوت نافذہ یا NOC یہ کون دیتا ہے؟ قانون کے اوپر کیسے نے عمل کرانا ہے؟ کس نے اس طریقے کے اوپر جو ہے عمل کرا کے جو ہے اس سوسائٹی کو ہے جو ہے سیدھی راہ کے اوپر لانا ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ رہ گئی بات یہ کہ میں جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ان سوسائٹیوں کا ہی ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کے غریبوں کے سینے کے اوپر جو ہے نا مونگ دلی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ان سوسائٹیوں کو فوراً اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور مکان کے لیے 5-10 مرلے اور 1 کنال سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ٹاور بنانے چاہیے جی۔ دنیا اوپر جا رہی ہے، ہم زمین پھیل رہے ہیں جی، پوری دنیا کے اندر ٹاور بن رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں لوگ۔ جی کاشف صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو اقبال نے کہا نا، لوٹ آ دے نبی کی سمت ہے رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ ہم
اس وقت تک ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نجات نہیں پائیں گے جب تک ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف اور آپ کے فرامین کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اب یہ جس طرح میرے معزز علماء کرام نے، میرے سینئر ہیں، میرے بزرگ ہیں، بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی، لیکن ہم دونوں پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا نا۔ ایک طرف ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان کاشف صاحب، وہ جو جنگ میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جو تنبو ہیں، جو کنات ہیں، ان کی جو رسے ہیں ان کو باہر باندھا گیا ہے۔ جنگل بیابان میں جنگ ہوتی تھی، بالکل تو نبی رحمت نے فرمایا کہ میرے صحابہ راستے کا حق ادا کرو، ان کو پہلے اٹھاؤ، یعنی کہ راستہ کھلا کرو، جی بالکل کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارا جہاد قبول نہ کرے۔ قبول نہ کرے۔ دیکھیں راستے میں نماز ایک پڑھنا قل ہے اور جنگل بیابان۔ بیابان۔ ہم چوکوں چراہوں کی تو ایک طرف رہ گئی بات، ہم پورے پلازے اور بلڈنگ اور سوسائٹیاں، لوگوں کا جہاں سے پانی گزرنا ہے، جو قدرت نے نظام دیا، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ مغرب کی طرف پانی جاتا ہے، تو ہم خود قابض ہیں، اور اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ راستے کا حق ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے اللہ آپ کا جہاد قبول نہ کرے۔ بالکل، وہ دیکھیں نا، یہی تو وجہ کہ راستے میں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ راستے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ فقہا نے راستے میں نماز ادا کرنے کو مکروہ قرار دی ہے، اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، تو اس میں سے ایک بہت ساری جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا۔ اللہ تو یہ ہمارا دین تو یہاں تک بتاتا ہے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، کہ بلا جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ کیا ہمارے ارد گرد نہیں پائی جا رہی؟ اور اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو یہ بھی تو ہے نا کہ کریم آقا کی حدیث ہے نا اہل لوگ اقتدار پر براجمان ہوں گے، اللہ اکبر، اور یہ بھی ہے کہ جیسا حکمران چھوٹی ہوگا، عمر کے لوگ بھی ہوں گے، جی جی بالکل، جب بھی قیامت کی جی بالکل قیامت کی نشانی، اور جیسا حکمران ہوتے ہوگا آ جائیں گے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے لوگوں کے جو پاس، ایج کے اعتبار سے چھوٹی عمر جن کی ہو۔ جی جی بالکل بالکل، اور جیسے حکمران ہوں گے ویسے ہی مطلب کہ ان کی قوم بھی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بھی کریم آقا کے فرامین سے، جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران بھی ہوں گے۔ ہم اگر دیکھیں نا، ہمارے جس طبقے میں چلے جائیں، جس شعبے میں چلے جائیں، حکمرانوں کو ہم ہی لے کے آتے ہیں، جی ہم ہی لے کے آتے ہیں۔ اس وقت ہم دینداری نہیں دیکھتے، حکمرانوں کو تو ہم لے کے آتے ہم لے کے آتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دیندار کتنا ہے، اس کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسی ہے، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ اس وقت تو ہم دنیاوی مفادات دیکھتے ہیں، اس وقت ہم اپنی اغراض دیکھتے ہیں، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ایک بڑا اہم واقعہ بھی بتایا کہ 15 لاکھ دو اور ڈبل کرا لو۔ اس وقت ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نوٹ نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ ووٹ سیاست دان دا، جی بالکل، یہ بہت پرانا نعرہ ہے نا، اب نظیر لوگوں نے کہا کہ بھئی ووٹ ہم نہیں دینا نیک لوگوں کو۔ نیک لوگوں کو۔ تو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آفتوں سے چھٹکارا ملے۔ وہ اسلام تو جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کے وقت کی جو تعلیمات ہیں، وہ کسی فصل کو نہیں کاٹنا، کسی درخت کو آگ نہیں لگانی، ہم نے تو سارے کے سارے پانی کو ضائع نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نا اسراف کیا ہے، وضو میں بھی پانی کو افیت فرمایا کہ اگر خواتین کے اوپر حملہ نہیں کرنا، حملہ نہیں کرنا، اگر تم دریا میں وضو کر رہے ہو پھر بھی تم نے زائد پانی نہیں خرچ کرنا، اور بچوں پر حملہ نہیں کرنا، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا۔ تھوڑی سی بات پھر سے آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگلے لمحے قیامت آنے والی ہے، ان میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اور اتنا وقت ہو بیچ میں کہ آپ ایک پودا لگا سکتے وہ لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر میرا وقت اخیر ہو تو میں پتہ چل جائے کہ میری موت ہونے والی ہے تو آخری عمل کون سا کروں؟ تو فرمایا علم حاصل کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے، اور علم کے اندر سب کچھ چھپا ہوا سب کچھ ہے، ساری برکات، شعور بھی اس کے اندر ساری ہے، خیر اسی میں عقل، پیسہ، دلیل، ہر چیز علم کے اندر۔ علم کے اندر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہمارے تو دین کا آغاز اور بنیاد وہی پہلی ریویلیشن یہی تھی، اقرأ، محبوب پڑھی اپنے رب کے نام سے۔ اصل بات یہ ہے، ہمارے جو اس وقت ملکی حالات ہیں اور پچھلے 70 سالوں سے ہمارے قوم کے اندر شعور کی بڑی کمزوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا مزاج سیاست یہاں کا دیکھیں پاکستان کا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا تھا اس کا مزاج دیکھیں
کسی علاقے سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا فلاں علاقے کی گورنری ہمیں دے دیں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کوئی اختیار نہ دینا, اللہ جو اس خواہش وجہ کر سے رہے کہ ہیں. یہ خواہش مند ہیں, طلبگار ہیں, انہیں اختیار نہ دینا. وہ اسلام کے اندر انہیں ممانت دینا, ہے, عہدوں کی خواہش نہ کرو. خواہش نہ ہو, امانت. اب ہمارے ہاں پاکستان میں جو کلچر ہے, ابھی وہ ٹانگا پارٹی ہوتی ہے, اور ٹانگا پارٹی میں ہی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم فلاں, وزیر اعظم فلاں, وزیر اعظم فلاں. تو ایسے حالات جب فکری طور پہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہو قوم, اور جس کی ٹانگا پارٹی ہے اس کو بھی وزیر اعظم فلاں, وزیر اعظم فلاں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. مینار پاکستان میں ایک ٹانگا پارٹی نے جلسہ کیا, میں اس اسٹیج پہ موجود تھا, اور وہ شاید وہ ہمارے کھیلوں سے وابستہ تھے وہ صاحب, اس زمانے کی بات ہے. تو وہاں اسٹیج پہ کوئی 150-200 بندہ تھا ٹوٹل, اور یہ وہی پنڈال تھا 150-200 کا ہی. اس میں بھی نعرہ لگ رہا تھا وزیر اعظم فلاں. بعد میں پھر خیر وہ بڑے عہدے پہ بھی آ گئے, لیکن اشارتاً یہ عرض کروں کہ ہمارا مزاج بدلنا ہوگا. میں دوبارہ آپ سے بات کرنی ہے, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جائیے گا کہیں مت. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے تھے جو مصیبت ہے, پریشانی ہے, جب کوئی آفت آتی ہے تو اس موقع کے اوپر ہم نے صبر کیسے کرنا ہے, اپنا جو صبر ہے کا پیمانہ ہے اس کو لبریز نہیں ہونے دینا. یہی ایک نقطہ ہے, یہی ایک مرکز ہے. جب ہم کسی نہ کسی لیول پہ جا کے خدا نہ خواستہ اپنے اعصاب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مسائل جنم لیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہوئیں, حالات کے اوپر بھی بات ہوئی, جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی, جن لوگوں نے ناجائز قبضے کر کے گھر بنائے تھے ان کے اوپر بھی بات ہوئی, حکمرانوں کی جو بے حسی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اور ہم بات کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ بینگ مسلم, ایک جو ہم شہری ہیں پاکستان کے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جب کسی جگہ پہ بھی بندہ رہتا ہے تو اس کو اپنی چیز سمجھتا ہے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بندہ کوئی پاکستان سے باہر جائے تو اپنے آپ کو پاکستان کا سفیر تصور کرے, کیونکہ وہ پاکستان کی ایک پہچان ہوتا ہے. اور پنجابی کی ایک بڑی عجیب سی مثال ہے, اگر اس کو دینا یہاں مناسب ہے, میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ باہر جائیں گے, اچھے کام کریں گے تو اس سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے, اور جب خدا نہ خواستہ برے کام کریں گے تو اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. جی قبلہ مفتی صاحب, آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ مالک ارض و سماوات ان کو صبر عطا فرمائے. من صبر ظفر, جس نے صبر سے کام لیا وہی کامیاب ہو گیا, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ ہے. جہاں تک ہماری ڈیوٹی ہے, ہم ہر لحاظ سے جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں, جو تکلیف میں ہیں, ان کی مدد کریں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جو ہے اس طرف نہیں آ رہے, آپ کو بھی ایک یوم دعا منانا چاہیے. دعا جو ہے یہ تمام مصیبتوں کو دور آپ کر نے دیتی پہلے بات کی اذانیں دینی چاہیے, اچھی تجویز ہے کہ اور جو ہے یوم دعا کا دن بالکل دعا ہونی چاہیے. دعا ہی رد البلا ہے. لیکن مفتی صاحب انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا جمعہ ہے, ہم اپنے پورے ملک کے جو خطیب حضرات ہیں, جو امام ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان سے آپ کے اس جملے کی قدر کرتے ہوئے آپ کے اس مطالبے کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہمارا بھی خصوصی پروگرام ہوگا, اور یوم دعا کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ہم ایک خطبہ جمعہ بھی تیار کرتے ہیں, اپنے جو خطیب حضرات ان کو بھی دیتے ہیں, اور جتنے بھی اس میں وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے. حتیٰ کہ جو اداکار جن سے ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں, تاکہ ہم توبہ کی طرف آئیں. اس لیے کہ دیکھیں ایک تو سیلاب والوں کے لیے اگر ہم ان کی تکلیف دور کریں گے تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب تمہاری تکالیف دور کرے گا. قوم سے یہ بات ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ گئے ہیں. فجر کے وقت اٹھیں, فجر کے وقت آقا نے فرمایا فی السحور برکتن,
صبح کے اٹھنے میں ہی برکتیں ہیں. اس قوم پہ کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا جو صبح سویرے اٹھتی ہے. اللہ یہ کام چھوڑ دیں کہ 10 بجے اٹھنا ہے, نان چنے لے آؤ, ہن کھانا ہے جی, تو ہن دفتر چلے ہیں جی. فجر کی نماز کی پابندی قوم کرے گی تو یہ مصیبتیں ساری کی ساری ٹل جائیں گی. مفتی صاحب لوگ 2 بجے سوتے ہیں, 3 بجے سوتے ہیں جی. جو لوگ مجبور ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان کی مجبوری ہے. نہیں یہ موبائل استعمال کرنا یہ کون سی جو مجبوری ہے؟ ٹائم ضائع کر رہے ہیں قیامت کے دن, جہاں پہلا سوال ہونا ہے نماز کے بارے, دوسرا میں سوال 9:30 پہ اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں جی, کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسرا سوال یہ بھی ہونا ہے کہ تم نے جو ہے وقت کہاں ضائع کیا, جوانی کہاں گزاری. تو یہ وقت کے ضائع کرنے کا جواب دینا ہے. ویسے بھی آج کل بجلی کی زیادہ ضرورت ہے, علماء کہتے ہیں سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ رات کو جو ہے 9-10 بجے جو ہے سو جانا چاہیے اور صبح سویرے اٹھ کے کاروبار کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ہے مصیبتیں بلائیں. مفتی صاحب, طیب صاحب اور کاشف صاحب, میں نے اب اس سے بات میرے ذہن میں آئی ہے, اللہ کے نبی کا کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا جو لیٹ نائٹ آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا. ان کی عشاء کے بعد کے جو معمولات, تھوڑا وقت تو ہو سکتا ہے جی جی, اور فجر کے فوری بعد ہو سکتا ہے معمولات کا آغاز. عشاء کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بھی زحمت نہیں دیتے تھے کہ وہ بیٹھے رہیں, جس طرح مجلس عام دنوں میں سائیتی تھی. اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. علماء تشریف فرمائے, تصدیق فرمائیں. ہمارے جلسے پروگرام راتوں سارے کو رات کو ہوتے ڈنر ہمارے راتوں کو ہو رہے ہیں, ہمارے فقہا نے مکروہ لکھا ہے, شادیاں ہماری راتوں کو ہو رہی ہیں. ہمارے فقہا نے حضور والا مکروہ لکھا ہے نماز عشاء کے بعد دینی بیان کرنا. اللہ, مسجد میں بیٹھنے میں بھی وہ مناسبت اور برکت نہیں ہے عشاء کے بعد جو گھر جا کے سونے میں ہے. ہائے ہائے ہائے. ہمارے اکابر نے تو یہاں تک لکھا. بدقسمتی یہ ہے کہ تو یہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں پھر ان کو نہیں پتا کہ مکروہ ہے یار. حضور ہدایت اسی لیے ختم ہو گئی نا. ان میں جلسے ہیں 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے کے پروگرام ہیں, لیکن ان میں تاثیر نہیں ہے. اوئے ہوئے, داتا گنج رسم رہ گئی, رواج رہ گیا. حضرت داتا گنج بخش اجمیری ایک آئے تھے اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر گئے. خواجہ غریب نواز اجمیری ایک تھے, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوا گئے. آج 90 لاکھ سپیکر ہیں, ایک بندہ ان سے مسلمان نہیں ہوتا. کیوں ہر بندہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے؟ ہر بندہ دوسرے, بلکہ فتنہ, ان کی تقریریں فتنے کا سبب بن رہی ہیں, نفرت انگیزی کا سبب بن رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ہستی یا جس دین کے نمائندے ہیں, اس ہستی اور اس دین سے ان کا تعلق کمزور ہو چکا ہے عمل کے لحاظ سے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آثار قیامت, خرافات مبتلا ہے, قیامت بیان فرمایا. تو اس میں بھی صبح آغاز کیا اور جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو گفتگو سمیٹ دی. اور راوی کہتے ہیں کہ اگر رات نہ ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز کے متعلق آگاہ فرما دیتے. یعنی اتنے اہم مسائل تھے, علامات قیامت. رات ہو گئی اور بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو کہ بھئی جب اب آرام کرنے کا وقت شروع ہو. ہمارے چودھری شجاعت صاحب کہا کرتے تھے, طیور, بزرگ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو, وہ بھی رات کے وقت اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں, جانور بھی واپس آ جاتے ہیں, چوپائے بھی واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک انسان ہے کہ رات کو, اور اسلام نے رات کے وقت شکار سے منع کیا, کسی کے گھر جانے سے جانوروں کا وہ وقت آرام کرنے کا جو جائز کام ہے وہ رات کے وقت ممنوع ہو گیا. اللہ قبلہ, آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے نا, یقین فرمائے, اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے ترقی, عروج, کامیابی صرف اور صرف سیرت مصطفیٰ پہ عمل میں ہے. جب تک بحیثیت مسلمان ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے برکات عمل کی صورت میں نہیں یہ لیتے, ریسرچ آ گئی ہے کہ جو لوگ رات کو کام کرنے والے ان کو جلدی کینسر ہوتا ہے. جی کینسر ہوتا ہے. میں اکثر علماء کو دیکھتا ہوں بیمار رہتے ہیں, ان کے بیمار ہونے کے اسباب میں سے یہی سبب ہوتا ہے رات 3 بجے تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں, تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو مناسب ہے کہ چلو اتنا ہو, مختصر ہو اور نماز ہو, آدمی اٹھ جائے. آپ نے پیٹی پر بچا گئے. ہاں لیکن نہیں, بالکل ہم یہ تو نہیں کہتے کہ عشاء کے بعد آرام ہے. یہ ہے کہ مختصر ہو. یہ کام جو لمبا ہے نا, ساری ساری رات دکھاوے کے لیے کرنا, پیسے پھینکنا, اور اس میں اکثر جو ہے ہماری محافل میں اکثر کاموں میں اخلاص ہے. یہ سب ہمارے طاہر شہزاد صاحب ہیں, جی جی, تو انہوں نے تھوڑی سختی کی اپنے دوستوں کے اوپر کہ بھئی عشاء کے بعد میرے پاس آیا کرو. جی, خود بھی صبح مجھے بھی سونے دو, صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. تو سارے دوست ان سے خفا ہیں, انہوں نے صبح کرنا کچھ نہیں ہوتا. جی کاشف صاحب میری بات کو سمجھ گئے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے. ہمارے آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں, بزرگوں کا ہمارے معمول رہا ہے نا جی, کوئی پہلے یہ بتائیں آپ متاثرین میں شامل ہیں نا. جی نہیں, وہ ہم اس بات پہ ان سے ناراض نہیں ہوئے, وہ اس بات پہ ہم نے ان کو اپریشیٹ کی ہے
عشاء کے بعد جلد سونا اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو آپ نے لیکن اس وقت رات ان کو لیکن رات صرف سونے کے لیے آپ نہیں کو ہے بس نہیں چلا. دیکھیں نا قرآن پاک میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بھی تو ہے نا. وہ میاں صاحب نے کہا تھا رات پوے تے درد منداں نوں نیند پیاری ستاوے، درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن اٹھاوے. تو رات کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں جناب ایک سے زائد احادیث موجود ہیں نا، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ یتبرم قدما کے الفاظ بھی ہیں. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ کہ جب آپ نصف شعبان میں آپ نے دیکھا کریم آقا تشریف فرما نہیں ہے تو آپ وہ چلتے چلتے بقیع میں پہنچ گئی. کریم آقا وہاں دعا اور استغفار میں مشغول تھے. ایسے ہی جو صلاۃ و تراویح کے ہے، دیگر بھی معمولات ہیں. اصل بات یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ جو میرا نظریہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے. اعمال کا دار و مدار نہ وہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی نا ویسا ہوگا. ہم اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کوئی عمل کرتا بھی ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے. تاہم بات وہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا پھر سے کہ رات کو سونا صحت کے لیے اگر مفید ہے. شریعت سے متصادم ہو تو انما الاعمال بالنیت وہاں کیا کریں؟ نہیں، شریعت سے متصادم نہیں کر سکتے نا آپ. ہمارے جیسے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے ہم آج تک لوگوں کو آپ کی سیرت میں بھی ہے پڑھتے بھی آئے ہیں، سناتے بھی آئے ہیں کہ شاہ کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. راتوں کو قیام، راتوں کو تلاوت، راتوں کو استغفار، یہ تو اللہ والوں کا شیوا بھی تو ہے. تہجد کی بات ہے میرے بھائی جان. ایک بات اگر میں سب آپ میری سپورٹ کا ادھر میرے بزرگ ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، میں کو درمیانی بات کر لیتا ہوں تاکہ بہتر یہی ہوتا ہے، اعتدال میں جو آ جانا چاہیے. یہ جتنی احادیث اس طرح کی موجود ہیں کتب احادیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے، یہ نماز عشاء پڑھ کے سو جانا اور دوبارہ بیدار ہونا. حتیٰ کہ احادیث میں یوں بھی ذکر ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ کے پھر آرام فرما ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ فجر کے لیے سیدنا بلال حبشی آپ کو آ کے مطلب کہنا آیا کرتے تھے، بیدار کیا میرے کرتے تھے. قبلہ عالم حضرت خواجہ عبداللطیف یہ نیند کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی کے نزدیک. جی میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے دادا مرشد آپ نماز مغرب پڑھ کے سو جایا کرتے تھے اور عشاء لیٹ پڑھا کرتے تھے. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ عشاء لیٹ پڑھی جائے، تو وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے اور رات 11-12 بجے نماز عشاء پڑھتے تھے اور پھر اس سے جاگتے رہنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ سے متعلق یہ جو قول ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور یہ بھی اسی طرف قرینہ ملتا ہے کہ عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے. اچھا میں جی دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا فجر کے بعد جو سونا ہے، میں تو مانتا ہوں یار خدا کے بات مان لو یار، میں اعتدال کی طرف آتا ہوں، میں مانتا ہوں بالکل. دوسری بات اب یہ بھی دیکھیں نا جب رات کو لیٹ سوئیں گے اگر مغرب کے ساتھ ہی ماننا فجر کے بعد جو سونا ہے، نہیں دیکھیں ہم میں سختی کا قائل نہیں ہوں، اعتدال کی طرف بہتری ہوتی ہے. بات شریعت کی ہوگی. خواص کے لیے اور قانون ہے. کل پیر صاحب قبلہ نے بھی محفل میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. مفتی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں. میں نے یہ جو کہا کہ نا تو فرما دیا نا کہ جلدی سو جلدی اٹھو، لیکن کچھ خواص ہیں وہ ان کا کام ہے. میں ساری رات نہیں جاگ سکتا، ایک بزرگ ہیں وہ ساری رات جاگ سکتے ہیں، ایک جو ہیں وہ اللہ کے خوف میں ساری رات جاگتے ہیں، ایک کو اتنا خوف نہیں وہ صرف تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ خواص اور عوام میں فرق کر رہے ہیں. ان بزرگوں میں کوئی ایسا بزرگ نہیں نہ خود سوئے نہ دوسروں کو سونے دے، ایسا کوئی نہیں ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ رات کا جاگنا نہ صرف یعنی یہ ہے کہ قانون شریعت کے خلاف ہے، بلکہ یہ ایک بیماری بھی بن چکا ہے. بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. جی ہاں، وہ بیچارے سو نہیں پاتے، 2-2 4-4 گولیاں ہمارے کھاتے ہیں. کراچی کے دوست کہتے ہیں 27 سال ہو گئے مجھے رات کی نیند لیے، اللہ میں دن ہی سوتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں، انہیں ان کے دوستوں نے نام دے رکھا ہے رات کی رانی. جی اور یہ بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ صبح شراق ان کی بات نہیں کرنی آپ نے، نام نہیں لینا. پھر کیا ہوگا؟ نہیں میں نے، انہوں نے اشارہ کیا، میں نے بھی اشارہ کیا، میں گستاخی بالکل. بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں آپ انگریزی میں، لوگ بزی ڈو نتھنگ، کام کوئی نہیں ہوتا. بعض تو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، بعض چلو باہر کاروبار کر رہے ہیں. تو بعض جو ہیں وہ ایسے ہی بیکار بیٹھے، جو بیکار ہیں ہماری بات ان لوگوں کے لیے سو جائیں اور صبح سویرے اٹھیں. اچھا دوسری میں ایک بات اس پر میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل، میڈیکلی اور طبی طور پر تو نقصانات ہیں ہی ہیں نا جی، لیکن
دینی، اسلامی اور شرعی طور پر بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے نا کہ جو فجر کے بعد سوتا ہے اس کا رزق کم تنگ ہو جاتا ہے۔ جو فجر کے بعد سوتا ہے اس کی عمر بھی گھٹ جاتی ہے، اس کی ذہنی جو ہے نا صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں وہ بات وہی ہے، لوٹا دے نبی کی سمت رفتار سے۔ ایک بات بالکل اختتامی، الحمدللہ بہت خوبصورت رائے سارے بزرگوں نے عنایت فرما دی۔ میں ایک اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ آخری جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اس اذیت سے خود گزرا ہوں، ساری رات جاگنا، نیند نہ آنی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ صبح اٹھے اور تازہ دم ہو کے نئے جذبوں کے ساتھ کام کا آغاز نہ کرے۔ میں بعض اوقات 4 گھنٹے رات لیٹا رہنا اور نیند نہ آنی، رونے لگ جانا، یا اللہ بھی اس اذیت سے مجھے نجات دے دے۔ میں کتب حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک دعا میری نظر سے گزری اور میں نے اس کو یاد کر لیا، اور آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ حضور کا وہ تحفہ ساری امت کے لیے آ جائے۔ وہ دعا یہ تھی: اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ اس دعا کی میں نے برکت دیکھی حضرت، میں نے عرض کیا ذاتی طور پہ میں اس اذیت میں مبتلا رہا ہوں 5-6 سال، صبح 9 بجے تک مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور پھر 9 بجے جا کے سونا، دوپہر 2-3-4 بجے جاگنا، سارا دن ضائع ہو جانا۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہے، اس کے الفاظ دیکھیں: غارت النجوم، اے اللہ ستارے ڈوب گئے، وہدأت العیون، آنکھیں ڈوب گئیں، سو گئیں آنکھیں۔ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یقین جانے 2 سے 3 بار پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، آنکھ لگ جاتی۔ خواتین حضرات، جتنی بھی ہم نے پیار میں، مزاح میں بات کی ہے، سارا کا سارا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری اپنی تربیت ہو جائے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے ٹھیک ہونے سے ملک ٹھیک ہوگا، اور دوسرے نے جب ٹھیک ہونا پتہ نہیں کیا ہونا ہے، لیکن میں نے ٹھیک ہونا ہے، مجھ سے پاکستان ہے، مجھ سے اسلام ہے۔ ہر بندہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، آج ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، بہت اللہ پاک ان کو علم دیا تھا، فضل دیا تھا، آخری وقت میں ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا تھا۔ جنازے میں بھی شرکت کی تھی، میں نے 3-4 دن کراچی میں قیام کیا تھا۔ ہمارے محسن درانی صاحب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے بچپن کے ساتھی تھے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جب پیک پہ گئے تھے ٹرانسمیشن کی دنیا میں، جب انعام گھر ہو رہا تھا، رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، پورے ہوٹل کو ہم بک کراتے تھے، اور کئی مہینے مجھے بھی کراچی میں قیام کرنا پڑتا تھا۔ محسن درانی صاحب کا رات ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا۔ ہم ڈاکٹر نہ عامر لیاقت صاحب کو بھول سکتے ہیں، نہ محسن درانی صاحب کو بھول سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو محسن درانی صاحب کے جانے سے ہمارا ان کے خاندان کا نقصان ہوا ہے، اللہ پاک ہمارا نقصان پورا فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر جمیل دے، اور محسن درانی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب نے جانا ہے، لیکن مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جانے والے کے لیے اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ یہی میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔